الرحمن الرحیم سیکنڈ ایئر اکنامکس باب نمبر 2 زر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 2.6 اعتباری زر کے آلات۔ اعتباری زر کن کن حالتوں میں ہو سکتا ہے، کس کس طرح اعتباری زر کا لین دین ہو سکتا ہے، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے ایک کتابی حساب، بک اکاؤنٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عموماً لوگ کسی دکاندار سے کوئی سامان خریدتے ہیں اپنی روزمرہ ضروریات کا، اگر ان کے پاس اسی وقت رقم نہیں ہوتے تو وہ رقم دکاندار کے پاس ادھار لکھوا لیتے ہیں۔ تو دکاندار کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جس کے اوپر وہ نام، پتہ اور جتنے مالیت کی وہ چیز خریدتا ہے وہ سب لکھ لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کتابی حساب۔ یعنی جو چیز ادھار پر لی جاتی ہے تو جب تک خریدار رقم دے نہیں دیتا اس وقت تک وہ حساب کتاب اس رجسٹر میں، اس کتاب میں لکھا رہتا ہے۔ جب ادھار لینے والا شخص کچھ دنوں بعد ادھار کی رقم دکاندار کو ادا کر دیتا ہے تو دکاندار اپنے رجسٹر کاپی یا کھاتے سے ادھار کی رقم کاٹ دیتا ہے۔ لہذا دکانداروں کے کھاتوں میں ادھار دی جانے والی رقوم کا اندراج اور اخراج کتابی حساب کہلاتا ہے۔ رقم کے اس اندراج کو کتابی حساب کہتے ہیں۔ اعتباری زر کا دوسرا آلہ ہے تحریری وعدہ۔ اعتباری زر کی اس قسم کے تحت قرض خواہ اور مقروض کے درمیان ادھار اشیاء کے لین دین کے معاملے میں مقروض کی طرف سے اسٹامپ پیپر یا سادہ کاغذ پر تحریر لکھی جاتی ہے۔ تحریری وعدہ میں قرض خواہ اور مقروض، یعنی جو قرضہ دیتا ہے اور جو قرضہ لیتا ہے، ان دونوں کے درمیان اسٹامپ پیپر یا ایک سادہ کاغذ پر تحریر لکھی جاتی ہے کہ اس شخص نے اتنا قرضہ اس شخص کو اس مدت کے لیے دیا ہے۔ باقاعدہ سب تاریخ وغیرہ اور جو بھی لوازمات ہوتے ہیں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک وعدہ ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس اب وہ اسٹامپ پیپر ثبوت ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص جس نے قرضہ لیا ہے وہ قرضہ اس مقررہ مدت تک واپس نہ کرے یا اس مقررہ تاریخ کو واپس نہ کرے تو یہ عدالت یا کسی قانونی طریقے سے قرض خواہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے اور اپنا پیسہ واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ سب ہوتا ہے تحریری وعدہ میں۔ تحریری وعدہ میں جو اسٹامپ پیپر یا کاغذ استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر ایک رسیدی ٹکٹ بھی ثبت کر دی جاتی ہے، لگا دی جاتی ہے۔ یعنی یہ ٹکٹ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر وہ قرض دار وہ رقم مقررہ وقت میں مقررہ تاریخ کو واپس نہ کرے تو قانونی چارجی یعنی قانونی طور پر جس کا پیسہ ہوتا ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے کہ مجھے میری رقم واپس نہیں دی گئی۔ اس طرح قرض خواہ اور مقروض کے درمیان ادھار لین دین کا تحریری وعدہ دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ وہ جو تحریر ہوتی ہے وہ دونوں کے لیے قابل قبول ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، کیا معاہدہ ہے، کیا وعدہ ہے، کب پیسے واپس کرنے ہیں، کتنے پیسے واپس کرنے ہیں۔ تو یہ تھی دوسری قسم۔ اب تیسرا ہے چیک۔ چیک بینکوں میں امانتیں جمع کروانے والے افراد کے حکم نامے ہوتے ہیں جو وہ چیک جاری کرتے وقت اپنے بینکوں کے نام لکھتے ہیں۔ چیک کیا ہے؟ اگر کسی آدمی کا بینک میں اس نے اکاؤنٹ بنایا ہے اور اپنی رقم جمع کروائی ہے تو اگر اس سے کوئی کچھ رقم ادھار مانگتا ہے تو وہ شخص بینک کے نام ایک چیک لکھے گا، ایک حکم نامہ لکھے گا کہ اتنی رقم اس شخص کو میری طرف سے میرے اکاؤنٹ سے ادا کر دی جائے۔ یعنی چیک اصل میں جس کی رقم بینک میں پڑی ہوتی ہے امانت کے طور پر اس کا حکم نامہ ہوتا ہے بینک کے نام کہ اتنی رقم فلاں شخص کو جس کے نام پر وہ چیک لکھتا ہے ادا کر دی جائے۔ چیک لکھتے وقت کچھ چیزوں کی احتیاط ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جتنی رقم آپ لکھنا چاہتے ہیں کسی اور کے نام پر چیک لکھتے وقت تو اتنی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ موجود ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ صحیح تاریخ لکھنی چاہیے، اکاؤنٹ نمبر بھی ٹھیک لکھنا چاہیے اور اس کو ایک دو بار چیک کر لینا چاہیے اچھی طرح کہ سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے تاکہ معاملات میں کوئی پریشانی نہ پیش آئے۔ اب چیک کی کچھ قسمیں۔ چیک کی پہلی قسم ہے حامل چیک۔ حامل چیک وہ چیک ہوتا ہے جس میں چیک لکھنے والا جس کے لیے وہ چیک لکھ رہا ہے
اس کو چیک دے دیتا ہے، اور وہ جب بینک میں چیک لے کے جاتا ہے تو بینک اس شخص سے شناخت یا اس کی پوچھ گچھ نہیں کرتا کہ وہ کون ہے۔ تو چیک حامل چیک لکھنے کے لیے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کس کے لیے چیک لکھ رہے ہیں، کتنا چیک لکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ گم ہو جائے تو کوئی بھی شخص یہ بینک میں جا کر آپ کے اکاؤنٹ سے رقم نکال سکتا ہے۔ تو حامل چیک آپ تب ہی لکھیں جب آپ کو جس کے لیے آپ چیک لکھ رہے ہیں اس پر مکمل اعتبار اور یقین ہو، کیونکہ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے اگر یہ چیک نکل گیا اور وہ چیک بینک تک پہنچ گیا تو پھر آپ کسی بھی مسئلے کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ چیک کی دوسری قسم ہے حکمی چیک۔ حکمی چیک میں چیک لکھنے والا جس کے لیے وہ چیک لکھتا ہے اس کو جب چیک دے دیتا ہے اور وہ بینک میں جب دیتا ہے تو بینک والوں اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے، اس کا دستخط لیتا ہے، اور بعض صورتوں میں اس سے اس کا شناختی کارڈ کی ایک نقل کاپی بھی لے لیتا ہے تاکہ اس کے پاس ثبوت ہو کہ بعد میں جس نے چیک لکھا تھا، جس کا وہ اکاؤنٹ تھا، وہ بینک میں جا کر اگر کہے کہ میری رقم کم ہے یا کون نکال کر گیا ہے تو بینک والوں کے پاس اس کا شناختی کارڈ نمبر یا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہو کہ فلاں شخص کے پاس یہ چیک تھا اور اس کو ہم نے یہ رقم دی ہے۔ حکمی چیک لکھتے وقت چیک کے اوپر جو حامل لکھا ہوتا ہے اس کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ بینک والے کو سمجھ آ جائے کہ یہ حامل چیک نہیں ہے۔ حکمی چیک اگر آپ سے گم ہو جائے تو اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ جب بھی وہ چیک بینک میں جائے گا تو بینک والا جو بھی شخص چیک لے کر آئے گا اس سے ضرور تفتیش کرے گا، پوچھ گچھ کرے گا اور مکمل تصدیق کرے گا کہ کیا اسی کے لیے یہ چیک لکھا گیا ہے۔ چیک کی تیسری قسم ہے نشان زدہ چیک۔ نشان زدہ چیک وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی دوسرے کے لیے چیک لکھتا ہے تو اس کے لیے دونوں کا اکاؤنٹ اس بینک میں ہونا ضروری ہے، اور وہ رقم کیش کی صورت میں چیک دینے والے کو نہیں ملے گی، بلکہ چیک لکھنے والے کے اکاؤنٹ سے جس کے لیے وہ لکھ رہا ہے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی، اور بعد میں اگر وہ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوانا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ یعنی نشان زدہ چیک میں رقم کیش کی صورت میں اسی وقت نہیں مل جاتی، بلکہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے۔ حامل چیک کو نشان زدہ چیک بنانے کے لیے حامل چیک کے بائیں کونے کے اوپر والے حصے میں دو متوازی لائنیں کھینچ کر ان لائنوں کے اندر پیز اکاؤنٹ اونلی اینڈ کو لکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حامل چیک ہے اور اس کو نشان زدہ چیک بنانا ہے تو اس کے بائیں کونے کے اوپر والے حصے میں دو متوازن لائنیں، اس طرح دو لائنیں لگا کر ان کے بیچ میں پیز اکاؤنٹ اونلی اینڈ کو لکھنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے حامل لفظ کو آپ نے کاٹ دینا ہے۔ اب جو بھی رقم اس چیک پر درج ہوتی ہے وہ اس شخص کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے، یعنی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں رقم منتقل ہوتی ہے، جس کے نام پر یہ چیک لکھا گیا ہوتا ہے اس کو مل جاتی ہے۔ رقم کو ادا کرنے یا ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا یہ سب سے بہتر اور محفوظ طریقہ ہے۔ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں رقم لے جانے کا نشان زدہ چیک۔ چیک کی چوتھی قسم ہے سفری چیک۔ سفری چیک ملک یا دوسرے ممالک میں سفر کرنے والے افراد کی سہولت کے لیے جاری کیے جاتے ہیں تاکہ سفر کے دوران نقد، زر کی حفاظت اور دیگر غیر ملکی شرح تبادلہ کے مسائل سے بچا جا سکے۔ سفری چیک میں آپ اپنے اکاؤنٹ میں، آپ جہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کی برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ بنا ہے، آپ کی رقم اگر اس میں موجود ہے، اب آپ اس جگہ سے کسی اور شہر میں، کسی اور ملک جانا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ ایک شہر سے، ملک کے اندر ہی ایک شہر سے کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں، تو آپ کو اپنے اکاؤنٹ سے سارا کیش نکال کر کیش کی صورت میں رقم کے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مشکل کام ہے، آپ سے رقم گم ہو سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے۔ تو سفری چیک کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے بینک میں جاتے ہیں جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، وہاں سے آپ ایک سفری چیک لے لیتے ہیں، اور وہ سفری چیک آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ میں فلاں فلاں اس بینک کی فلاں فلاں شہر کی برانچ میں سے لے سکتا ہوں، یعنی مجھے ایک ایسا چیک بنا دیں جیسے کہ اگر ایک شخص لاہور میں ہے، اس کا اپنا اکاؤنٹ لاہور میں ہے اور وہ کراچی جا رہا ہے یا کسی اور شہر جا رہا ہے، سپوز فیصل آباد جا رہا ہے، تو فیصل آباد والے جو بینک ہوگا اس کا وہ لکھ لے گا، ریفرنس لکھ لے گا، بینک کو کہے گا کہ میں اگر فیصل آباد جاؤں تو وہاں کے برانچ سے مجھے یہ رقم مل جائے، تو پھر اسے اپنے شہر کے
بینک سے ایک سفری چیک مل جائے گا، اور جب وہ دوسرے شہر چلا جائے گا تو اس شہر کے بینک سے وہ رقم نکال سکتا ہے۔ تو اس سے بآسانی ایک شہر سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم منتقل ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی رقم کے گم ہونے کا یا چوری کا خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان میں سفری چیک محافظ کے نام سے حبیب بینک آف پاکستان اور ہمراہ کے نام سے یونائیٹڈ بینک نے جاری کر رکھے ہیں، جو ہر جگہ قبول ہوتے ہیں۔ حبیب بینک کا جو سفری چیک ہے اس کا نام محافظ ہے، اور یونائیٹڈ بینک کا سفری چیک ہمراہ کے نام سے موجود ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے بینک ڈرافٹ۔ بینک ڈرافٹ بھی سفری چیک کی طرح ہی ہے۔ اگر آپ کی رقم ایک بینک میں پڑی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے شہر جائیں سفری چیک کی طرح ہی، اور وہاں سے آپ کو وہ رقم مل جائے، تو آپ بینک کے نام درخواست لکھیں گے۔ بینک آپ کو ایک ڈرافٹ دے گا جس پر لکھا ہوگا کہ آپ یہ رقم اسی بینک کی کسی بھی اور برانچ سے یا کسی اور بینک سے بھی رقم لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ ڈرافٹ آپ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر اسی بینک کی کسی اور برانچ میں، جیسے اگر یونائیٹڈ بینک ہے تو یونائیٹڈ بینک کی اس برانچ میں بھی آپ دے سکتے ہیں، یا کوئی اور نیشنل بینک یا کوئی بھی اور بینک ہے اس بینک میں وہ ڈرافٹ لے جائیں، تو وہ اس ڈرافٹ کو پڑھ کر آپ کو جتنی بھی رقم ہے آپ کی وہاں مل جائے گی۔ تو یہ بھی ایک محفوظ طریقہ ہے رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا۔ یہ تقریباً سفری چیک کی طرح ہی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے ہنڈی۔ ہنڈی کو آپ ایک مثال سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک سیمنٹ کا کارخانہ ہے۔ اس سیمنٹ کے کارخانے سے لوگ اپنے اپنے اسٹور میں سیمنٹ لے کے جاتے ہیں جہاں پر وہ بیچتے ہیں۔ تو اب اسی وقت وہ کیش نہیں دے دیتے سیمنٹ کے کارخانے کو، بلکہ ادھار پہ وہ سب لیتے ہیں سیمنٹ، تاکہ جب وہ بک جائے تو ہم آپ کو اس کارخانے کو رقم واپس کر دیں گے۔ تو ہنڈی ایک ایسی دستاویز ہے جس کے اوپر مال کی تجارتی مال کی نوعیت، قیمت، سودے کی تاریخ، واپسی رقم کی ادائیگی، یہ سب چیزیں ہنڈی پر لکھ دی جاتی ہیں اس دستاویز پر، کہ کیا چیز ہے، کس چیز کا لین دین ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اور کب یہ معاہدہ کب ہوا ہے، کب پیسے واپس کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر 2 مہینے میں آپ نے رقم واپس کرنی ہے، تو 2 مہینے سے پہلے پہلے وہ سیمنٹ کی کمپنی آپ سے پیسے کا تقاضا نہیں کر سکتی۔ وہ پابند ہے کہ 2 مہینے، اور آپ نے 2 مہینے کے اندر ہی جمع کرنے ہیں۔ اور بعض اوقات اس رقم پر سود بھی ہوتا ہے کہ 2 مہینے بعد مجھے رقم اتنی چاہیے، اس کے اوپر کچھ انٹرسٹ، کچھ سود بھی چاہیے۔ اس میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اگر قرض خواہ کو، یعنی اس کیس میں اگر وہ سیمنٹ کا جو کارخانہ ہے جس نے فی الحال ادھار پر چیز دی ہوئی ہے، قرض خواہ کو متذکرہ رقم مدت ختم ہونے سے پہلے ہی درکار ہو، تو اگر وہ رقم 2 مہینے سے پہلے وہ اسے چاہیے، وہ ہنڈی کو تجارتی بینک کے پاس فروخت کر کے مطلوبہ رقم حاصل کر سکتا ہے۔ تو وہ دستاویز کسی بھی تجارتی بینک لے جائے گا اور اس سے کہے گا کہ یہ رقم ہے، یہ مجھے فلاں شخص نے دینی ہے، لیکن معاہدہ اتنے ٹائم کا ہے، مجھے رقم پہلے چاہیے، تو بینک اسے رقم پہلے دے دے گا۔ اور پھر بعد میں 2 مہینے پورے ہونے پر بینک اس شخص سے، اس دکاندار سے جس کے پاس وہ سیمنٹ گئی تھی، اس سے رقم لے گا۔ بینک کا اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر سود ہے، اس رقم کے اوپر سود ہے 2 مہینے کے بعد، تو سود اب بینک کو مل جائے گا، یعنی اس سیمنٹ والے کارخانے کو صرف اپنی رقم ہی ملے گی اگر وہ 2 مہینے سے پہلے لے گا، وہ بھی اسے تجارتی بینک سے ملے گی۔ اور تجارتی بینک کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ رقم ان کو اپنی بھی مل جاتی ہے، اور 2 مہینے بعد وہ سود کی رقم بھی لے لیتے ہیں۔ بینک ہنڈی کے عوض قرضہ دینے کے عمل کو ہنڈی پر بٹا لگانا کہتے ہیں، ڈسکاؤنٹنگ۔ اس عمل کو ڈسکاؤنٹنگ یا ہنڈی پر بٹا لگانا کہتے ہیں۔ بینک کو ہنڈی کے عوض قرضہ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر قرض دار سے کل رقم کے حساب سے سود وصول کر لیتا ہے۔ یعنی اگر قرض لوٹانے کی مدت 3 ماہ ہو تو بینک قرض دار سے مطلوبہ رقم پر رائج شرح سود سے رقم وصول کر لیتا ہے۔ اس طرح بینک کو اصل رقم کے علاوہ سود بھی مل جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ بینک نہ صرف اپنی رقم واپس لے لیتا ہے بلکہ اس کے اوپر جتنا سود بنتا ہے وہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ہنڈی۔ اور جب بینک قرضہ لیتا ہے اور اس کے اوپر سود، تو اس عمل کو کہتے ہیں ہنڈی پر بٹا لگانا یا ڈسکاؤنٹنگ۔
اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ہنڈی کی اقسام، یعنی ہنڈی کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ تو پہلی قسم ہے درشنی ہنڈی۔ یہ ایسی کاروباری دستاویز ہے جس کو پیش کرتے وقت اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ درشنی ہنڈی خریدار اور فروختکار کے درمیان ایسا کاروباری طریقہ کار ہے جس کے تحت تجارتی مال کا فروختکار فروخت کردہ اشیاء کو ریلوے یا کسی دوسرے نقل و حمل کے ذریعے بک کروا کر مال کی مالیت کا بل، ٹرانسپورٹ کمپنی کی رسید اپنے بینک کو بھیج دیتا ہے۔ اچھا، درشنی ہنڈی کیا ہے کہ اگر ایک بڑے شہر سے کوئی سامان آ رہا ہے، ایک خریدار نے کسی چھوٹے شہر میں، کسی چھوٹے علاقے قصبے میں بڑے شہر سے کوئی سامان خریدا ہے، تو وہ شہر کی جو کمپنی ہے وہ ایک دستاویز لکھے گی جسے درشنی ہنڈی کہتے ہیں۔ وہ سارا سامان ریلوے یا کسی اور ٹرانسپورٹ کمپنی کے حوالے کر دے گی کہ یہ فلاں جگہ پر پہنچانا ہے۔ پھر وہ ایک دستاویز پر اس سامان کی مالیت، کون سی کمپنی لے کے آ رہی ہے سامان، وہ ساری چیزیں، اور کس کو دینا ہے، کتنی رقم وصول کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ایک دستاویز پر لکھ کے اس علاقے میں کسی بڑے بینک کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اس بینک کو وہ دستاویز بھیج دیتا ہے۔ اب جو سامان وہاں پر پہنچ جاتا ہے اس آدمی کے پاس جس نے خریدا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ بینک جا کر وہ رقم ادا کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ رقم بینک میں پہنچتی ہے تو بینک رقم دے دیتا ہے اصل مالک کو، اور ادھر سامان جس نے خریدا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سامان جو ہے ٹرانسپورٹ کمپنی کے ذریعے آ جاتا ہے یا ریلوے وغیرہ سے آ جاتا ہے، اور پیسے بینک کے ذریعے اصل مالک کو مل جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں درشنی ہنڈی۔ اس طرح خریدار بل کی ادائیگی کر کے مال حاصل کر لیتا ہے، اور بینک خریدار سے حاصل کردہ رقم فروخت کنندہ کو اپنے سروس چارج کاٹ کر بھیج دیتا ہے۔ جو آدمی یہ سامان بیچ رہا ہے، یعنی شہر سے جہاں سے وہ سامان آ رہا ہے، بینک اس کو اس کی رقم بھی دے دے گا، لیکن بینک اس سے اپنے اضافی چارج کاٹ لے گا۔ تو اس سامان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کو اور پھر پیسوں کو بینک کے ذریعے بھیجنے کے عمل کو درشنی ہنڈی کہتے ہیں۔ تو اس طرح درشنی ہنڈی کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے، اور پیسے بینک کے ذریعے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ہنڈی کی مدتی ہنڈی، ٹائم بل آف ایکسچینج۔ مدتی ہنڈی میں خریدار کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو سامان وہ خرید کر لائے وہ ایک خاص عرصے میں جو پہلے سے طے ہوتا ہے اس میں بک جائے، اور اس کے بعد وہ رقم واپس کرتا ہے، یعنی اسی وقت سامان خرید کر ہی وہ پیسے واپس نہیں کرتا، بلکہ جب تک اس کے پاس سے سامان بک نہیں جاتا، بلکہ خریدار اور خریدنے والے کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک معینہ مدت کا۔ مثال کے طور پر اگر 3 مہینے کا معاہدہ ہے کہ یہ سامان 3 مہینے تمہارے پاس ہے اور تم بیچ لو، اور پھر جب بک جائے تو 3 مہینے کے بعد اس کی رقم واپس ادا کرنی ہے مجھے، تو اس کو مدتی ہنڈی کہتے ہیں۔ مدتی ہنڈی میں اگر ہنڈی کے مالک کو رقم پہلے ہی اس مقررہ مدت سے پہلے، یعنی 3 ماہ کے معاہدے سے پہلے ہی رقم اگر چاہیے ہو، تو وہ رقم بٹا لگا کر تجارتی بینک سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہنڈی کی دو قسمیں، درشنی ہنڈی اور مدتی ہنڈی۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، کفالتیں۔ کفالتیں کیا ہیں؟ بسا اوقات حکومت عام لوگوں یا اداروں سے قرضہ لیتی ہے، ان کو ان قرضوں کے عوض رسیدیں یا تحریری وعدہ دیتی ہے۔ حکومت کی یہ رسیدیں یا تحریری وعدے کفالتیں کہلاتے ہیں۔ کبھی کبھی بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے جہاں پر حکومت کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، تو وہ باہر ملکوں کے بینکوں سے یا اس ملک کے اندر موجود پرائیویٹ بینکس وغیرہ سے قرضہ لے لیتی ہے، اور قرضے کے بدلے ان لوگوں کو رسیدیں یا تحریری وعدہ دے دیتی ہے کہ اس مدت میں وہ قرضہ واپس کرے گی، یا اس کے اوپر سود ہے تو وہ سود بھی ساتھ واپس کرے گی۔ تو ان رسیدوں یا تحریری وعدوں کو کفالتیں کہتے ہیں۔ حکومت ان رسیدوں یا تحریروں پر قرضہ دینے والے کا نام، قرض کی رقم، واپسی کی ادائیگی کی تاریخ اور شرح سود درج ہوتی ہے۔ ان رسیدوں یا تحریروں کو کھلے بازار یا سٹاک ایکسچینج میں کسی بھی وقت خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ حکومت جن اداروں یا بینکوں سے وہ قرضہ لیتی ہے اور ان کو رسیدیں یا تحریری وعدے دیتی ہے، تو وہ لوگ
اگر ان کو پیسے جلدی چاہیے ہوں، اس بینک کو پیسے جلدی چاہیے ہوں، تو وہ رسیدیں وہ کسی اور بینک کو یا کسی بھی اور بیرونی بینک کو یا اس ملک کے اندر کسی امیر آدمی کو یا بزنس مین کو بیچ سکتے ہیں، اور ان کے بدلے ان کو اپنا پیسہ مل جائے گا۔ تو آج کا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے اعتباری زر کے آلات، جس میں سب سے پہلے کتابی حساب، پھر تحریری وعدہ، اس کے بعد ہم نے چیک کے بارے میں پڑھا، اور پھر چیک کی کچھ قسمیں ہیں، 4 5 قسمیں ہیں۔ پہلے حامل چیک، حکمی چیک، نشان زدہ چیک، سفری چیک، 5ویں نمبر پر ہے بینک ڈرافٹ، 6 نمبر پر ہے ہنڈی۔ پھر ہنڈی کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک ہے درشنی ہنڈی اور دوسرے نمبر پر ہے مدتی ہنڈی۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے جو ہے کفالتیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ کا اس لیکچر کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔